अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज मंडे है और मौसम बहुत अच्छा है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बर्फ़बारी होने की वजह से यहाँ की जो माइनस था वो थोड़ा खुल गए हैं शायद, क्योंकि सुबह भी इतने वो क्या कहते हैं, रात को ठंड की वजह से वरना नलके वलके जम जाते थे, वो कम जम रहे, वो अब नहीं जम रहे हैं। पानी भी आ रहे हैं और मौसम भी खुशगवार बने हुए हैं, धूप भी खिली हुई है, तो इसलिए मन बाग बाग सा हो रहे हैं। तो बाकी अभी नाश्ता कर रहे हैं बच्चे लोग, और आज नाश्ता बिल्कुल ही सिंपल सा था। घर का बनाया हुआ रोटी और ऑमलेट जिसको खाना हो, और बाकी नून चाय, लिप्टन चाय, यही था। मैंने और इकबाल साहब ने पहले ही कर चुके थे, तो अभी बच्चियाँ आके नाश्ता कर रहे हैं। बाकी मौसम कुछ इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ से तो कुछ ऐसा व्यू दिखेंगे आपको मेरे कमरे से, चट पट वाले से। तो कहने के लिए ये बात है कि दिल बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम मुसलमान सुबह सवेरे उठ के फजर नमाज पढ़ के, फजर नमाज के एहतराम करके, घर में जो एक सुबह सवेरे उठने का जो एक माहौल होता है, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, ये सब करने से बहुत दिल को सुकून, और दिन भर ऐसा लगता है कि जैसा एक बहुत बड़ा कुछ कामयाबी हासिल की। अब अगर ऐसा हो कि नमाज नहीं पढ़ रहे हो, कुरान की तिलावत ना हो और गफलत में सोए हुए हो, चाहे किस एज के भी क्यों ना हो, लेकिन नमाज तो हर हाल में माफ़ नहीं है, पढ़ना है। तो इसीलिए जो भी लोग नमाज को गफलत कर रहे होंगे, उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत नसीब करे और सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा हो जाए। और दूसरी बात ये बहुत दुख मुझे होता है कि कश्मीर में सब लोग मुसलमान होने के बावजूद भी कुछ मुसलमानियत वाली वो फितरत नहीं है। यहाँ पे तो मर्द हजरात भी औरतों से कम नहीं है, बुरा करने के लिए, दिल दुखाने के लिए, ग़ीबत करने के लिए, गीना बुखस सब कुछ रखने के लिए। कभी तो ऐसा लगता है कि इस काम में मर्द भी एक कदम आगे ही है औरतों से, और औरत तो मर्द से आगे जाने का कश्मीर का पूरे औरतें जो है, इन लोगों को एक मर्दानगी अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ये लोग औरत का मर्द ज़्यादा दिखते हैं। और मर्दों का काम जो है, ये लोग कुछ दिखने के लिए कुछ हलाल टाइप का काम कर भी रहो, लेकिन नमाज नहीं है, उसमें नमाज की बिल्कुल एहतराम नहीं है। जुम्मा नमाज तक कोई नहीं पढ़ने जाते हैं, उसी पेट के लिए कमा रहे होते हैं, और साथ में किसी की बुराई करना, किसी पे तहमत लगाना, ग़ीबत करना। सुबह से दो मर्द मिले तो सलाम मुश्किल से करते होंगे, सलाम भी किया तो वो भी गलत लफ्ज़ वाले, अस्सलाम वालेकुम ऐसा वाला सलाम करना। फिर उसके बाद बस ग़ीबत। ये लोग 24 घंटे ग़ीबत करते रहते हैं, इतना ग़ीबत करते हैं, और जिसके बारे में ग़ीबत कर रहा हो, अगर वो वहाँ आ गया तो फिर उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसा उसका बहुत ही हमदर्द है, दोस्त है। फिर बस उसके पीठ पीछे मुड़ने पे वो दो लोग फिर से ग़ीबत कर रहे होते हैं, फिर उन दो लोग आपस में फिर किसी और के पास उन दो लोगों के बारे में ग़ीबत कर रहे होते हैं। इसीलिए जो भी लोग ग़ीबत करते हैं ना, वो लोग ऐसे होते हैं, वो किसी को भी नहीं बख्शते होंगे, शायद अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शते होंगे, क्योंकि ग़ीबत एक ऐसा जुज़ है, बीमारी है, कैंसर से भी बुरा, सब पूरी बीमारी से भी बदतर बीमारी जो है वो ग़ीबत करने का है। क्योंकि बीमारी तो अल्लाह देते हैं, किसी को आजमाइश के बदौर देते हैं, किसी को अपने गुनाह की वजह से मिलते हैं, और जो गुनाह की वजह से मिलते हो तो उस वक़्त उसको एहसास होना चाहिए कि मुझसे कुछ गलती हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे नाराज़ है, इसीलिए मुझे इस बीमारी में मुलव्वस कर दिए। तो अब मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो तौबा कर ले, तौबा मांग ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह माफ़ी देने वाले हैं, और अल्लाह ताला
اس پہ پھر رحم فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جس کو آزمائش پہ بیماری دیتے ہیں وہ بس اس آزمائش کے وقت پر بھی شکر کرتے رہیں اللہ رب العزت سے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جو بھی ہو، ماں باپ ہو، بیمار ہو رہے ہو، اس کو اجاگر نہ کرے دنیا والوں کے سامنے۔ دنیا والوں کے بیچارہ نہیں چاہیے ہوتا ہے ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو۔ ہمیں اللہ رب العزت کی سمپتھی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کا بیچارہ چاہیے، دنیا والوں کی نہیں۔ بیماری ہے تو اپنے لیے ہے، ماں بیمار ہے تو پورے فیملی مل جل کے اس کی خدمت کرے، باپ بیمار ہے تو پورا فیملی مل جل کے اس کی خدمت کرے، اولاد بیمار ہے تو ماں باپ مل جل کے اس کی پیار اور شفقت اور اس کی خدمت کرے۔ کوئی بھی اپنے گھر کے فیملی ممبرز بیمار ہو تو فیملی ممبرز مل جل کے اس کی خدمت کرے اور علاج کرے، لیکن ڈھنڈورا نہ پیٹے، دنیا والوں کو یہ ایک مدعا بنا کے بیچارہ اور مدد کے طلبگار نہ بنے۔ مدد کے طلبگار صرف اللہ رب العزت سے ہی رکھے، مدد چاہیے، اللہ سے گر گرائے، اللہ کے سامنے بھکاری بھی بن جائے، اللہ کے سامنے محتاجی بھی بن جائے، سب کچھ بن جائے، حقیر فقیر بن جاؤ، لیکن اللہ کے سامنے، انسانوں کے سامنے نہیں۔ پھر آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائے، وہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جو رشتہ دار نہیں بنتے ہو، جو ماں باپ نظر انداز کرتے ہو، پھر وہ بدقسمت ہوں گے۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت بس صرف پیسوں سے کر رہے ہو، جسمانی اور زبانی روانی اچھے سے اخلاق سے پیش نہیں آ رہے ہو، وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ وقت ہر ایک پہ آتا ہے، ہر ایک پہ۔ آج تو بیماری کا آنا بہت ہی آسان ہے، بس سب چیک اپ ایک بار کر لو، کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ خامی آئیں گے ہی ضرور۔ پھر اس کے پیچھے بس ٹینشن، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو اب اس کو موت کا فکر آئیں گے، تو بس اسی فکر سے اور ایک بیماری کریٹ ہو جائیں گے۔ پھر دنیاوی لالچ، دنیاوی یہ سب چیزوں کی فکر، پھر اولادوں کا فکر، اولادوں کا کس طرح کا فکر، دنیا والی فکر، پھر اس سے وہ بیماری بڑے بن جائیں گے۔ لیکن ان سب بیماری سے برا بیماری کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے غیبت والی بیماری، گینا بخس والی بیماری، اور بہت سارے بری بیماری جو قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور جیسے یہ سود پہ کام کرنا، اور اسی طرح سے قرضوں میں ڈوبنا، اور قرض کے دبدبہ پہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس بیماری میں ملوث ہوں۔ سب سے بری بیماری یہی سب ہوتا ہے، غیبت کرنا، قرضوں میں ڈوبنا، سود میں ڈوبنا، اور یہ سب کچھ برا باتیں کرنا ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کو تہمت لگانا، یہ سب کینسر سے بھی بڑھ کے کینسر، چاہے کسی کا پورا برین ہیمریج کیوں نہ ہو جائے، اس سے بھی بری بیماری۔ اب دنیا میں جتنی بری بیماری ہے ان سب سے بری بیماری یہی ہے۔ تو اسی لیے مجھے بہت سے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر نظروں کے سامنے بھی ایسے لوگ دیکھتی ہوں میں، صبح سے شام تک لوگوں کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں اتنے بڑے ہاتھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے ان کو، دوسروں کے جسم میں کچھ بھی نہ چڑھ رہا ہو۔ پھر ویسے تو آج اچھے لوگوں کو برا ہی کہیں گے، اور کسی کو کچھ اب خود جب بدذات کیٹیگری کے ہو تو دوسروں کو بھی ویسے سمجھیں گے۔ اچھی بات ہے، آج تو برے لوگوں کو ہی لوگ تلوہ چاٹیں گے، اور جھوٹے امیر لوگوں کے تلوہ لوگ چاٹیں گے۔ جو حلال کما رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن وہ لوگ عیش و آرام سے اپنے زندگی گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، رشک کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لوگ حسد کرتے ہیں پھر بہت زیادہ۔ میرے ہسبینڈ سے تو اتنے لوگ چلتے ہیں، وہ تو دکھتا ہے صاف صاف، کیونکہ ہماری اسٹینڈرڈ کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ ہم اپنا لائف بہت ہی پیسفلی گزارتے ہیں، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہے، اور میرے شوہر کا تو پیر کا دھول بھی کوئی نہیں چھو سکے گا، بیکاز وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اس کے اندر نالج ہے، دنیاوی دینی، اور اس کے اندر ایک تو سب سے خوبصورت سا بات ہے، وہ ہے اس کے اندر ایک ہیومینٹی ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ۔ جب وہ بندہ گھر میں اچھا ہے تو باہر وہ اچھا ہو نہ ہو وہ میٹر نہیں کرتے ہیں۔ پھر جب گھر میں اچھا نہ ہو، باہر اچھا ہو، ویسا بندہ اللہ کو نہیں پیارا ہے۔ تو اسی لیے میرا یہ جو ولاگ ہے وہ میں اس لیے
ابھی تھوڑا سا میں نے اپلوڈ اس لیے کیا کہ دنیا میں بہت ایسے گند مچانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈبل فیس ہوتے ہیں، خاص کر مردوں میں، سامنے ایک چہرہ پیٹھ پیچھے ایک چہرہ، اور وہ چور جیسے دکھتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں نے ان کے بارے میں برا کہا، اب میں ان کو کیسا فیس کروں۔ تو ایسے لوگ کشمیر میں بھرے پڑے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ ہے اور ہمارے اپنے جنات بھائی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ خوب ہمیں جو بھی اللہ کی شہادت ہے ہم پہ، تو ہم اتنے خوش نصیب خود کو سمجھتے ہیں۔ باقی جائے سب بھار میں اور حسد کرنے والے کرتے رہیں، باقی اللہ رب العزت سب کو ہو سکے تو ہدایت نصیب ہو، اور باقی بس اپنے نیتوں کو اگر دیکھیں گے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں دکھ رہے ہیں۔